اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوہے کو جیسے زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اصحاب نے سوال کیا کہ اس دل کے زنگ کا سائقل کیا ہے، اس دل کے زنگ کو زائل کرنے کی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے دل کا زنگ زائل ہوتا ہے۔ آج ہماری گفتگو سورہ عباسہ کے بارے میں ہے۔ اس میں چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، انسان اپنے غذا پر غور کرے، انسان کو قیامت کا منظر دکھایا گیا ہے، اور اس میں بدترین دعا کا بھی ذکر ہے، اور کچھ چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے گردآلود اور مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اس سورے کے تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور یہ بہت بڑا کرم ہے کہ کوئی انسان اللہ کے سائے میں رہے۔ اگر روزانہ کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو وہ اللہ کے سائے میں رہے گا۔ قیامت کی گرمی یقیناً سخت گرمی ہے کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو اپنے سائے میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى ويخشى فانت عنه تلهى۔ منہ بسور لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا یا نصیحت حاصل کر لیتا، وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی، لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے آپ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے، لیکن جو آپ کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان مغفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقۃ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ دیکھیے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ یہ باعزت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو محترم اور نیک کردار ہیں۔ انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرہ ہو گیا ہے۔ آخر
اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ پھر اسے موت دے کر دفنا دیا، پھر جب چاہا وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا، ہرگز نہیں، اس نے حکم خدا کو بالکل پورا نہیں کیا ہے۔ ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے، بے شک ہم نے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا ہے، پھر ہم نے اس میں سے دانے پیدا کیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ۔ وفاکہۃ وحبا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الساعۃ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ اور میوہ اور چارہ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، اور ماں باپ سے بھی، اور بیوی اور اولاد سے بھی، اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے کھلے ہوں گے، اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے۔ ترحقہ قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ۔ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ Who is Fatima Foundation؟ دین کے ساتھ دنیا بھی۔